حضرت امام حسن، جن کو مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے اور آپ ابو محمد کی کنیت سے مشہور ہیں، آپ 3 ہجری میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم ہستیوں کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بہت سے اعزاز حاصل ہیں۔ آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے۔ آپ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ آپ وہ ہیں جن کے اوپر آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے لمبے کر لیتے تھے۔ آپ ان 5 ہستیوں میں سے ایک ہیں جو مبالے میں نصرانیوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ آپ کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا۔ آپ ان فضائل میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ آپ فاطمہ و علی کی آنکھوں کا تارا تھے۔ شجاع اور بہادری میں آپ اپنے بابا علی کی تصویر تھے۔ سخاوت، بردباری اور اخلاق میں آپ اپنے نانا کا عکس تھے۔ حیا اور ایمان میں آپ سیدہ کائنات کی جھلک تھے۔ آپ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ حضرت علی حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے اپنے بابا کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت علی کے بعد سب مسلمانوں کی مجموعی رائے سے حضرت امام حسن کو خلیفہ چنا گیا۔ آپ علیہ السلام کو اہل سنت 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں اور اہل تشیع دوسرا امام۔ آپ کی حکومت بہت مختصر تھی۔ آپ 6 ماہ تک حکومت میں رہے اور امت میں خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ لوگوں کی بے وفائی اور دنیا پرستی سے آپ نے بہت دکھ برداشت کیے۔ آپ کی فوج میں دشمن کے سپاہی گھسنے لگ گئے۔ آپ کی فوج کے اندر تفرقہ ڈال دیا اور آپ کے بہت سارے حامی امیر شام کے ساتھ مل گئے۔ آپ کو آپ کی فوج کے کچھ لوگوں نے زخمی کر دیا۔ آپ کی ران پر خنجر سے وار کیا جس سے آپ کو گہرا زخم ہوا۔ اس صورتحال میں امیر شام کی طرف سے آپ کی طرف دستخط شدہ خالی خط آیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، آپ جو شرائط لکھیں گے ہمیں منظور ہیں۔ وقت اور حالات کی مصلحت دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے 5 شرائط لکھی، جن میں سے اہم شرائط یہ تھی کہ حکومت کو قرآن و سنت کے طریقے سے چلایا جائے، میرے بابا پر ممبروں پر سب و شتم بند کیا جائے، اہل بیت کا جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے وہ اسی طرح ادا کیا جائے اور حکومت کو اپنے بعد شورا کے حوالے کیا جائے۔ ان شرائط پر صلح ہو گئی، جس سے امام حسن کے کچھ ساتھی اس صلح پر تنقید کرنے لگے، لیکن امام حسن نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور کوفہ سے مدینہ آپ کی رہائش ہو گئی۔ مدینہ میں آپ نے باقی زندگی گزاری اور اس سارے وقت میں آپ دین کی محافل لگاتے، لوگوں کے مسائل سنتے اور عبادات میں مشغول رہتے۔ ادھر امیر شام اپنی حکومت کے معاملات میں شام میں تخت نشین ہو کر شام، مصر، عراق، مدائن، مدینہ اور دیگر اسلامی سلطنت کے علاقوں میں اپنے گورنروں کے ساتھ حکومت چلاتے رہے۔ عرصہ گزرتا گیا، معاملات چلتے گئے۔ ظاہراً بنو امیہ میں سے امیر شام کی حکومت کے 20 سال پرامن طریقے سے گزر رہے تھے۔ ان کی حکومت کے آخری 5 سال چل رہے تھے۔ حضرت امام حسن کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، ان میں سے ایک اشس کندی کی بیٹی تھی اور اس کا نام جودہ بنت اشس تھا۔ اشس کندی جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج کا ایک سردار تھا اور اس کا تعلق کوفے سے تھا۔ یہ شخص اپنی بار بار غلطیوں کی وجہ سے حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں سے زیادہ باعث عزت نہیں تھا، اور واقعہ کربلا کے دوران اس کا ہی بیٹا ابن اشس تھا جو ابن زیاد کی فوج کا ایک سردار تھا۔ اسی نے جناب مسلم کو امان دینے کا وعدہ کیا تھا جس کو بعد میں پورا نہ کیا گیا۔ اس کی بہن جودہ بنت اشس نے آپ کو صفر کے مہینے میں زہر دیا۔ جودہ بنت اشس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ اس نے کس کے کہنے پر زہر دیا۔ اس میں تاریخ بھی ہمیں کشمکش میں ڈال دیتی ہے۔
لیکن ایک بات واضح ہے کہ امام حسن کو اسی نے زہر دلوایا جس کو امام حسن کے وجود سے خطرہ تھا، اور اسے واضح طور پر پتہ تھا کہ امام حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور کسی صورت میں دین پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب یہ شخصیت یا گروہ کون ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ واضح طور پر یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جودہ بنت اشس نے امام کو یزید کے کہنے پر زہر دیا۔ اس کو شادی کا لالچ دیا گیا، اور جب زہر دے کر اس نے شرط پوری کرنے کا مطالبہ کیا تو اس سے شادی سے انکار کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ جو کسی دوسرے کے کہنے پر اپنے شوہر کو زہر دے دے اس پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس زہر کا اندر جانا تھا کہ امام کا جگر ٹکڑوں میں بٹنے لگا، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، قے کے ساتھ باہر نکلنے لگے۔ یہ زہر اتنا ظالم تھا کہ اس نے امام کی آنتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام کی حالت بہت نازک ہو گئی، سیدوں کے گھر کو آرام مچ گیا، سب ساتھی غم سے نڈال ہیں۔ امام حسین نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم اس کو قتل کرو گے؟ امام حسین نے جواب میں کہا ہاں میں قتل کروں گا۔ امام حسن نے فرمایا کہ اگر تو جس پر مجھے گمان ہے وہی قاتل ہے تو اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جنت کے سردار ہیں، امت کی ستم ظریفی ہے، سرداروں کو قتل کر کے اس جنت میں جانا چاہتے ہیں، تف ہے تجھ پر اے نادام مسلمان، گھر کے مالک کو تکلیف بھی دیتا ہے اور اس کے گھر میں جانے کا خواہش مند بھی ہے۔ بند ہونے لگی زہرا کے لال کی آنکھیں، کٹنے لگا سانسوں کا تسلسل علی کے جگر گوشہ کا، کرنے لگی ہے روح پرواز جنت میں اپنے نانا کی سواری کرنے کے لیے، ہونے لگا ہے قاسم یتیم، ہونے والا ہے حسین اکیلا، شروع ہونے والا ہے کربلا کا سفر، نظر آنے لگے ہیں زینب کو جلتے خیام اور شام کے تنگ بازار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔